بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سائفر اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالباسط. جیسا کہ آپ جانتے ہیں یو ایس سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹھنی بلنکن نے 18-19 جون کو چین کا دورہ کیا اور اس کے بعد پرائم منسٹر مودی جو ہیں بھارت کے وہ اس وقت اسٹیٹ وزٹ پہ ہیں، اسٹیٹ وزٹ پہ امریکہ کے. تو یہ دونوں جو دورے ہیں ہمارے نقطہ نظر سے بڑی اہمیت کے حامل ہیں. تو میں نے سوچا کہ اس پہ تھوڑی بہت ان دو وزٹس کو کم از کم ڈی سائفر کرنا تو ہمارا حق بنتا ہی ہے، اور ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے حالات کہاں جا رہے ہیں، کس طرح بھارت اور امریکہ کے معاملات کس طرف جا رہے ہیں، اور پاکستان کے لیے کیا کچھ ہے، ہمیں کس طرح اپنے آپ کو پوزیشن کرنا ہے تاکہ ہم اپنے جو مفادات ہیں ان کو پروٹیکٹ کر سکیں، ان کو آگے لے کر جا سکیں. تو اس لیے اس حوالے سے میں نے زحمت دی میرے سینئر کلیگ امبیسڈر خالد مسعود صاحب کو، جن کا ایک بڑا وسیع تجربہ ہے سفارت کاری کا، لگ بھگ 40 سال. ویسے تو ان کی بے شمار پوسٹنگز رہیں اس کریئر میں انہوں نے، لیکن پاکستان کو انہوں نے بحیثیت سفیر ریپریزنٹ کیا ساؤتھ کوریا میں، پھر ملیشیا میں، اور پھر جو ان کی آخری پوسٹنگ تھی وہ بحیثیت سفیر پاکستان کے چائنا میں تھی 2013 سے 2019 تک. اور یہ کسی بھی پاکستانی سفیر کی چائنا میں سب سے طویل آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوسٹنگ تھی. تو اس لیے چائنا کو یہ بہت قریب سے جانتے ہیں، اور جاپنیز بڑی اچھی بولتے ہیں. کیوں سر؟ اف آئی ایم ناٹ رانگ. اچھا سر، یہ تو فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می آن ڈی سائفر. آج تھوڑا سا آپ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے تو مجھے ایک لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے کہ جی ٹاپ چائنیز ڈپلومیٹ وانگ یی اور ساتھ میں فارن منسٹر آ جاتا ہے چن گانگ، یہ کیا ہے؟ مطلب ٹاپ ڈپلومیٹ تو ہمارے لیے فارن منسٹر ہی ہوتا ہے. تو ادھر ہمیں بتائیے کہ کس طرح یہ پھر کام کس طرح ہوتا ہے، یہ وانگ وی صاحب کس طرح ٹاپ ڈپلومیٹ ہیں؟ جی امبیسڈر باسط صاحب بہت بہت شکریہ. دراصل چائنا کا سسٹم بڑا ڈفرینٹ ہے، وہ ایک یونیک سسٹم ہے، اور یہ آزادی کے بعد سے 1949 کے بعد سے اسی قسم کا سسٹم وہاں پر چل رہا ہے. اور جیسا کہ آپ کو علمی ہوگا کہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا جو ہے وہ رولنگ پارٹی ہے، وہ ایک گورنمنٹ ہے. تو وہاں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک میعاد پوری کرتے ہیں اور جب آپ کا تجربہ جو ہے وسیع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایک پروموشن ہو جاتی ہے، ایلیویشن ہو جاتی ہے. تو کئی دفعہ یہ بھی ہوا کہ جو خارجہ امور کے جو نگران تھے ان کو نائب وزیر اعظم بھی بنایا گیا. یہ بھی چائنا میں ہوتا رہا ہے. تو وزیر خارجہ اپنی جگہ پر ہیں کیونکہ وانگی صاحب پہلے وزیر خارجہ تھے، بہت عرصے وہ وزیر خارجہ رہے ہیں، لیکن ٹاپ ڈپلومیٹ کوئی اور تھے؟ نہیں جی، اس سے پہلے یانگ جیچی صاحب جو پہلے وزیر خارجہ تھے. اس کے بعد اب اکتوبر میں پچھلے سال وانگی صاحب کی ایلیویشن ہوئی، پروموشن ہوئی. اب ان کو ٹاپ ایڈوائزر بنا دیا گیا ہے فارن افیئرس کا. یعنی کہ وہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے فارن پالیسی ایشوز کے اوپر ٹاپ ایڈوائزر ہیں. اور اسٹیٹ کاؤنسلر تو وہ پہلے بھی تھے. اسٹیٹ وہاں جو ہے کیبنٹ کا بھی ذرا درجہ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اسٹیٹ کاؤنسلر صرف 4 یا 5 ہوتے ہیں. جو اہم ترین پورٹ فولیوز ہیں وہ منسٹر ہوگا، تو منسٹر اگر اسٹیٹ کاؤنسلر ہے تو اس کا درجہ اور تھوڑا سا اونچا ہوگا. تو اب وانگی صاحب کو چنگانگ نے ریپلیس کیا ہے اور وانگی صاحب کی ایلیویشن ہو گئی ہے. وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں یعنی کہ پریزیڈنٹ کے کی ایڈوائزر جو ہیں ٹاپ ایڈوائزر. آلسو پولیٹ بیورو ممبر. جی دونوں. تو یہ ہر صورت میں ہوتا ہے؟ یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے. اچھا، پہلے بھی ہوتا رہا ہے. نتھنگ انیوژل. چلے سر، دس از ویری گڈ، ایٹ لیسٹ ہمیں تھوڑا بہت پتہ چل گیا. اب سر تھوڑا سا ایشوز پہ آتے ہیں. پہلے دیکھیے ایک ویسٹرن دنیا کا ایک نیریٹو ہے، خاص طور پہ یو ایس کا، کہ جی ہم تو رولز بیسڈ انٹرنیشنل سسٹم ہمیں چاہیے. چین جو ہے وہ شاید اس کے حق میں نہیں ہے. کیا واقعی ایسی بات ہے کہ چین کوئی انارکی چاہتا ہے، مزید انارکی چاہتا ہے اس دنیا میں؟ وہ اس کو رولز بیسڈ سسٹم نہیں چاہیے؟ یہ کیا ہے سر؟ ذرا تھوڑا سا میں ایکسپلین تو کیجیے. جی بڑا دلچسپ سوال ہے، کیونکہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ جس نظام میں چین کا اتنا بڑا اسٹیک ہو، اب وہ سیکنڈ لارجسٹ اکانومی ہے دنیا کی، اور زیادہ تر پروجیکشنز یہ ہیں کہ وہ آئندہ 10-15 سال میں اگر ان کی رفتار ٹھیک رہی اور کوئی اور چیز رکاوٹ نہ بنی تو چائنا دنیا کی پہلی بڑی اکانومی بن جائے گا.
تو جب دنیا کی اس اکانومی میں گلوبل اکانومی میں چائنا کا اتنا بڑا رول ہے اور اسٹیک ہے تو وہ کیوں چاہے گا کہ اس انٹرنیشنل آرڈر کو جو ہے وہ ریک کر دے, کیونکہ چائنا بھی اس پوزیشن میں تو نہیں ہے کہ وہ اس انٹرنیشنل آرڈر کو اپنے پرسپیکٹو سے اور اپنے نقطہ نگاہ سے یا اپنے زاویے سے اس کو ری ڈیزائن کرے. اس پوزیشن میں تو وہ نہیں ہے, کیونکہ دنیا تو ایک ملٹی پولر دنیا ہے نا جی. دنیا میں صرف چین یا امریکہ تو نہیں ہے. تو میرے خیال ہے کہ یہ بہت ہی ایک منظم پروپیگنڈے کا ایک جو ہے وہ حصہ ہے جو چین کے خلاف کیا جا رہا ہے. اور اگر آپ پورا احاطہ کریں ساری چیز کا جو کنٹینمنٹ اسٹریٹجی ہے اور اس کو انسرکلمنٹ کرنے کی اسٹریٹجی ہے, اس کا یہ ایک جزو ہے. اب دیکھیے WTO کا ممبر بنا چائنا 2000 میں, ٹھیک ہے جی, تو وہ بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ تھی. اس کے بعد جو امریکن اکانومی اور چائنیز اکانومی, میں گلوبل اکانومی کی بات نہیں کر رہا, میں صرف دونوں اکانومیز کی بات کر رہا ہوں, ان کی اتنی انٹر ڈپینڈنس ہے اور ایک دوسرے کو اتنا فائدہ, یعنی کہ چین میں بھی فورن انویسٹمنٹ اوپننگ اپ جب ہوئی ہے 78 79 میں, ارلی 80s میں, اتنی فورن انویسٹمنٹ وہاں آئی ہے. ساری دنیا کے ملٹی نیشنلز وہاں پر موجود ہیں. یہ جو آئی فون ہم استعمال کر رہے ہیں یہ ابھی بھی اس کی 90 سے 95% پروڈکشن جو ہے وہ چین میں ہو رہی ہے. تو مطلب یہ کہ چین نے تو بڑا اس سے فائدہ اٹھایا ہے اس انٹرنیشنل. چین کی یہ چاہ رہا ہے کہ دیکھیے اب چونکہ اب وہ جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک انٹرنیشنل پولیٹیکل آرڈر ایمرج ہوا ان دی فارم آف یونائٹڈ نیشنز, یا انٹرنیشنل فائنینشیل آرکیٹیکچر بنایا گیا ان دی فارم آف برٹن ووڈز انسٹیٹیوشن, اس میں چائنا کی نمائندگی نہیں تھی. آپ کو بخوبی علم ہے باسط صاحب کہ چین کو اقوام متحدہ میں جو نمائندگی تھی وہ 1971 میں ملی. اس سے پہلے تو تائیوان کے پاس یہ سیٹ تھی. تو اب چین یہ چاہ رہا ہے کہ جیسے جیسے ہم آگے آئے ہیں, ہمارا رول بڑا ہے دنیا کے, یعنی کہ ڈیسیشن میکنگ میں, اور ہم ایمرج ہوئے ہیں, تو ہمیں آپ ان ساری چیزوں میں نمائندگی دیں. یعنی کہ اس وقت اگر آپ ان کے ووٹنگ رائٹس دیکھیں IMF میں ان فائنینشیل وہ بہت کم ہیں, تو انہوں نے اپنا ایک اسٹرکچر ایشین انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بینک ڈیولپ کیا. تو چائنا یہ چاہ رہا ہے کہ آپ ہمیں, اب وہ سیکنڈ لارجسٹ کنٹریبیوٹر یہی تو شاید خطرہ ہے نا سر امریکہ کو. ایک طرف ایشین انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بینک, اب برکس کا کوئی نیو ڈیولپمنٹ نیو بینک بھی ایک آ گیا ہے. جی بینک تو ہے برکس کا, اب تو وہ نئی کرنسی کی بات کر رہے ہیں, نئی ڈی ڈالرائزیشن کی جو بات دیکھیں نا, یہ تو ایک فنومینا ہے جو چل پڑا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس فنومینا کو جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں, کیونکہ دے آر آلسو ناٹ ہیپی ود دی ایٹیچیوڈ آف آل دیز انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنس. اب یہ دیکھیں ہمارے یہاں فلڈز آئے تھے, ابھی تک ہم مدد مانگ رہے ہیں کہ وہ جب آپ نے پلیچ کی تھی اس میں سے کچھ دے دیں, ٹھیک ہے نا. تو مطلب یہ کہ یہ ہے صورتحال. سامنے کل وزیر اعظم نے بھی شاید اپنی تقریر میں اس چیز کا ذکر کیا ہے پیرس میں. تو کہنے کا مطلب ہے چین یہ چاہ رہا ہے, وہ چین نے یہ بالکل کلیئرلی بتا دیا ہے کہ دیکھیں ہم سپر پاور ایمرج ہوں گے ایٹ آور اون پیس, وی ول ڈیسائڈ دا پیس. اب جو واقعات اور ڈیولپمنٹس ہیں ان کی روشنی میں ہم ریک نہیں کر رہے ہیں, ہم ریک کرنا نہیں چاہتے, ہم اس کو تباہ نہیں کرنا چاہتے. چین کو یہ انٹرسٹ نہیں ہے جس طرح یہ ایک دو بائنری کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں امریکنز, کہ ایک طرف ڈیموکریسی ہے دوسری طرف ایٹوکریسی ہے. تو اس بائنری پہ وہ یقین نہیں رکھتے, یا وہ بھی چاہتے ہیں کہ دنیا ان کا ہی نظام, جو سیاست کا نظام ہے, سیاسی نظام, اس کو اپنائے. یہ ایسی کوئی بات چین میں نہیں ہے. میرا تجزیہ ہے ذاتی, وہ تو یہ ہے کہ چین اپنا ماڈل جو ہے وہ ایکسپورٹ نہیں کرنا چاہتا. دیکھیے چیئرمین ماؤ زے تونگ کے زمانے میں جب وہ ایک پروسیس چل رہا تھا ڈی کالونائزیشن کا, نئی قومیں سامنے آ رہی تھیں, تو چین سولیڈیرٹی شو کرتا تھا ڈیولپنگ کنٹریز کی کازز سے, اور اس کے لیے وہ مٹیریل ہیلپ بھی کرتا تھا, اور کچھ جگہوں پہ اس نے گوریلا موومنٹس وغیرہ کو بھی سپورٹ کیا. لیکن چیئرمین ماؤ زے تونگ کی وفات کے بعد 76 کے بعد جب چائنا اوپن اپ ہوا تو وہ پالیسی یکسر تبدیل ہو گئی. اب چائنا بالکل کسی اس قسم کی, وہ ایٹ دی ڈپلومیٹک لیول سفارتی سطح پہ وہ ان کازز کے ساتھ, جیسے آپ کو پتا ہے G77 ان چائنا اقوام متحدہ میں, لیکن وہ مٹیریلی اس قسم کی موومنٹس کو اور اس چیزوں کو اب سپورٹ نہیں کرتا. وہ 60s کی بات تھی. تو چائنا جو اپنا ماڈل ہے وہ کہتا ہے جی ہم کسی کے اوپر امپوز نہیں کرنا چاہتے. ہمارا ایک تو یہ کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ
آپ ہماری بیسٹ پریکٹسز دیکھیے. اگر وہ بیسٹ پریکٹسز آپ کو آپ کی نیشنل کنڈیشنز کے مطابق لگتی ہیں یا اڈیپٹ ہو سکتی ہیں تو آپ کیجیے. کیونکہ ہمارا تو بالکل ایک ڈفرینٹ سسٹم ہے. وی آر ناٹ اے ڈیموکریسی دیٹ سینس. تو ہمارا تو ایک سینٹرلائز سسٹم ہے جو چلتا ہے. ہمارا تو ہائبرڈ سسٹم چل رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے سسٹم میں فٹ نہ کرے. تو آئی ڈونٹ تھنک جس طرح the way they handled corruption, پھر کرپشن پہ بڑا کریک ڈاؤن کیا انہوں نے. lifting of almost 800 million people from the That's a miracle. کیونکہ ایس ڈی جیز انہوں نے اپنے ٹائم سے پہلے اچیو کر لی. اچھا سر، آپ تھوڑا سا بلنکن کے وزٹ پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ وزٹ آپ جانتے ہیں بڑی اہمیت کا حامل تھا. بڑی نظریں لگی ہوئی تھیں، لوگ بڑی اسیسمنٹس بھی دے رہے تھے، کیونکہ 5 سال کے بعد کوئی سیکرٹری خارجہ نے چین کا دورہ کیا. تو دورے کے بعد تو مجھے تو یہی لگا بلنکن کی پریس کانفرنس سے کہ کچھ معاملات ٹھیک نہیں ہوئے. یہاں تک کہ چین نے جو بنیادی چیز مانگی امریکہ نے کہ جو ملٹری ٹو ملٹری کمیونیکیشنز ہیں وہی آپ بحال کر دیں، وہ بھی آپ نے نہیں، چین نے اس کو ایگری نہیں کیا. پہلے تو مجھے بتائیے کہ چین کیوں اس کے خلاف تھا یا ہے کہ ملٹری ٹو ملٹری کمیونیکیشنز اس وقت ٹائم نہیں ہے ان کو بحال کرنے کا؟ یہ اس کا ایک پس منظر ہے. وہ یہ ہے کہ آپ سے میں بالکل متفق ہوں کہ جتنی توقعات تھیں وہ مجھے تو ذاتی طور پر کوئی اتنی توقع نہیں تھی. آپ تو جانتے ہیں نا چونکہ رہے ہیں. کیونکہ ایک تو یہ 5 سال کے بعد ہو رہا تھا وزٹ. دوسرا یہ کہ بلنکن صاحب نے اپنا وزٹ آپ کو یاد ہوگا کہ پوسٹ پون کیا فروری میں، جب ایک بیلون چھوڑا گیا تھا یا وہ آ گیا تھا جو بھی تھا. اس کے بعد جب اس کو انہوں نے تباہ کیا امریکہ نے، تو اس کے بعد انہوں نے احتجاج کے طور پر بلنکن صاحب نے جو فیبرری میں وزٹ ہونا تھا وہ پوسٹ پون کر دیا. اب یہ خیر وزٹ، اس کے لیے بھی بیہائنڈ دا سین کافی امریکہ نے کوششیں کی. آپ کو یاد ہوگا کہ سی آئی اے ڈائریکٹر گئے خفیہ دورے پہ چین، اب یہ 1-1.5 مہینے پہلے. تو ہی ورکڈ آن دس کہ جی آپ ہمیں بلائیں. بہرحال بلنکن صاحب وہاں گئے تو اس وزٹ میں کوئی اس کی آؤٹ کم نہیں ہوئی. البتہ حالانکہ 7.5 گھنٹے ان کی ملاقات ہوئی، 7.5-8 گھنٹے سب کے ساتھ، صدر شی جن پنگ کے ساتھ، پھر وانگی صاحب کے ساتھ اور اپنے کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ. تو طے یہی ہوا کہ ہم ڈائلاگ جو ہے اس کو کنٹینیو کریں گے، چینلز آف کمیونیکیشن اوپن رہیں گے. اور اب یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ امریکن کامرس سیکرٹری اور ٹریجری سیکرٹری جو ہے وہ اب دورہ کریں گے. جی ہوا یہ ہے کہ امریکہ کے اوپر اپنا دباؤ آیا ہے. وہ دباؤ کیا ہے؟ وہ دباؤ ہے امریکن بزنس کا. انہوں نے کہا جی کہ آپ نے یہ اتنے ٹیرفس، یہ ریسٹرکشنز لگا دی ہیں چائنا کے اوپر، ہماری تو جو اپنی بزنس ہے کیونکہ وہ جو چائنا میں ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں ذاتی طور پہ امریکن چیمبر آف کامرس جو ہے اٹس اے ویری امپورٹنٹ اینڈ اسٹرانگ باڈی ان چائنا. وہ سارے جو جتنی ملٹی نیشنل امریکن ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کی آپ رپورٹس دیکھ لیجئے پچھلے 2 سال کی، جب سے یہ چل رہا ہے سلسلہ، ذرا تیزی جس میں آئی ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس قسم کی جو یہ ٹریڈ ریسٹرکشنز اور یہ امبارگوز آپ لگا رہے ہیں آنکھیں بند کر کے، تو یہ ہمیں سوٹ نہیں کر رہا. تو دس واز آلسو ان اکاؤنٹ آف پریشر فرام دی امریکن بزنس کہ بلنکن صاحب نے دورہ کیا. تو وہ اس کی آؤٹ کم اس لیے نہیں ہوئی کہ ایک تو یہ کہ کل پرسوں تو انہوں نے اس کو شی جن پنگ صاحب ڈکٹیٹر کہہ دیا بالکل بائیڈن صاحب نے. تو جو تھوڑا بہت گین ہوا تھا وہ انہوں نے اس پہ چین نے بڑا سخت رد عمل دکھایا. اب آپ نے بات کی کہ وہ ملٹری ٹو ملٹری کانٹیکس کیوں نہیں ہو پا رہے. اس کی وجہ ہے اکتوبر میں چین کے وزیر دفاع جو تھے وہ تبدیل ہوئے. یہ جو ابھی موجودہ وزیر دفاع ہے اس کے اوپر امریکہ نے سینکشنز لگائی ہوئی. لی شینگفو. ہاں، لی شینگفو کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی ہیں. اس کو ایک یعنی کہ پرسونا نان یہ گراٹا. تو 2018 کی ہے نا. ہاں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ بات ہم سے کرنا چاہ رہے ہیں تو چین نے ایسے بندے کو لگایا ہے کیوں ڈیفنس منسٹر؟ یہ تو ان کی مرضی ہے، ساورن ڈیسیجن ہے. تو انہوں نے کہا پہلے آپ وہ پابندی تو ہٹائیے، اچھا پھر آسٹن صاحب جو ہیں وہ بیٹھ کے ہم بات کریں گے. تو یہ مسئلہ انہوں نے بھی مطلب ایک کھڑا کر دیا. تو پہلے کمیونیکیشن ان کی چلتی تھی اور کچھ وہ جو ہیں ملٹری آفیشلز. اس کا جو اب جس سے مثال کے طور پر آپ نے صحیح کہا کہ صدر بائیڈن نے کیلیفورنیا میں ایک فنڈ ریزر تھا تو اس میں صدر شی کو ڈکٹیٹر کہہ دیا. یہ بالکل جب بلنکن کا وزٹ ختم ہوا تو اس سے کیا آپ کو امپریشن ملتا ہے؟ کیونکہ کل یہ پریس کانفرنس میں سوال بھی کسی نے کیا کہ آپ نے اس کو ڈکٹیٹر کہہ دیا تو اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی. تو پریزیڈنٹ بائیڈن نے کہا کہ آئی ڈو ناٹ سی اینی کانسیکوینسز آف مائی اسٹیٹمنٹ. تو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جو امریکہ ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ساتھ میں اس قسم کے تضادات بھی ہمیں نظر آتے ہیں؟ آیا امریکہ واقعی سیریس ہے ٹو ریچ آؤٹ ٹو چائنا؟ دیکھیں، یہ میرے ذہن میں تو بالکل کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ اب ایک
ویل ڈیفائنڈ پالیسی ہے امریکہ کی ٹو کنٹین چائنا, اوکے, ٹو اسٹاپ اٹس رائز. کنٹین ان وچ ریسپیکٹ, اکنامکلی, ٹیکنالوجیکلی, اوکے, اور پولیٹیکلی. اب دیکھیں نا, اٹس اے ملٹی پرونگڈ اٹیک آن چائنیز انٹرسٹ. یہ کولیشن اتنی بنا رہے ہیں وہ, امریکیوں نے بنائی, کوڈ بنایا, ٹھیک ہے, کوڈ کے بعد آکس بنایا, آکس کے بعد انڈیا کو جس طریقے سے وہ آگے لے کر آئے ہیں وہ اس پہ ہم بعد میں بات کر لیں گے. I2U2 بنایا وہاں پر. اچھا, فلپین کے ساتھ انہوں نے بیسس کا, فلپین کے پاس آلریڈی 4 امریکن بیسز ہیں, انہوں نے اس کو شاید 6 سے 8 لے کے جا رہے ہیں. اس طرح وہ ایک کولیشن بنا رہے ہیں وہاں پر اس انڈو پیسیفک تھیٹر میں. ساؤتھ چائنا سی اور ایسٹ, ادھر سے جاپان اور کوریا کو بہت زیادہ پراپ اپ کر رہے ہیں. یعنی پہلے تو اتحادی تو ہیں وہ, لیکن ان کو آگے لے کر آئے. تو ایک جس کو کہتے ہیں نا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. ایک تو ڈپلومیٹیکلی, ملیٹیرلی, پولیٹیکلی یہ کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے جی. دوسرا ایک کیا جا رہا ہے کہ ٹریڈ کے اوپر جتنی پابندیاں لگ سکتی ہیں, سیمی کنڈکٹرز, مائکرو چپس, اس کے اوپر اپنی اور ریسٹرکشنز لگائی ہیں. کمپنیز کو پرسکرائب کر دیا چائنا کی, آپ دیکھا ہواوے کے ساتھ کیا, اور بھی بڑی بڑی کمپنیز. اس میں بائی دا وے کچھ ایسی کمپنیز بھی ہیں جن کی چائنا اور پاکستان کے درمیان ٹریڈ ہو رہی تھی, وہ بھی متاثر ہوئی ہیں کہ ہم بھی اس کا کولیٹرل ہے ہمارے اوپر. ٹریڈ کی اس پہ ہو گیا. ٹیکنالوجی بھی ڈینائی کر رہے ہیں بالکل. بزنس جو کانسٹیٹیوئنسی امریکہ کی, اب الیکشن بھی آ رہے ہیں نا, الیکشن میں بھی تو جیتنا ہے نا 2024 میں بائیڈن صاحب نے. تو یہ سارے چیزوں کو جب آپ کمبائن کرتے ہیں تو اس کا جو سامنے جو نکلتا ہے کنکلوژن وہ یہ ہے کہ اس میں پالیسی میں کوئی چینج نہیں ہوگی. یہ بیک اینڈ فورتھ ہوتا رہے گا. چین کو یہ پتہ ہے, کیونکہ چین کہتا بھی یہی کہ یار آپ ہمارے ساتھ آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اگلے دن ہی کوئی ایسے اقدامات کر لیتے ہیں, ایسے بیانات دے دیتے ہیں, پھر ایٹماسفیئر جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو یہ چلتا رہے گا. اور انہوں نے, امریکیوں نے کافی, امریکہ نے کولیشن کے خلاف بنا لیے. یہ چین کے لیے کافی اس وقت چیلنجنگ ٹائم ہے. اچھا سر, مجھے ایک شارٹ بریک کا کہا جا رہا ہے, تو دوستو ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سر, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر مودی اس وقت US کے اسٹیٹ وزٹ پہ ہیں, اور بڑا زبردست وزٹ ہوا ہے. ہم مانے نہ کہ مانے تو وزٹ تو اچھا ہو گیا. آپٹکس بھی بڑے زبردست تھے, اور جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی بڑی زبردست نکلی. چائنا کس طرح دیکھ رہا ہوگا؟ کیا چائنا کے کوئی کنسرنز ہیں؟ بائیلیٹرلی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہیں. ایک لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ ان کا تنازع چل رہا ہے کتنے عرصے سے. لیکن جو ہمارے خاص طور پہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے, کیا چائنا اور رشیا کو یہ نہیں محسوس ہو رہا ہوگا کہ بھارت کی جو ایوالونگ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے US کے ساتھ, وہ اس فورم کے کام کو بھی کسی نہ کسی طور پہ منفی انداز سے اس پہ اثرات مرتب کرے گی؟ جی بالکل, آپ صحیح کہہ رہے ہیں بات صاحب. چین اس وقت جو یہ امریکہ اور ہندوستان کے جو تعلقات کی جو توسیع ہو رہی ہے, ترویج ہو رہی ہے, اس کو بڑے گہرے نظر سے دیکھ رہا ہے اور تشویش سے دیکھ رہا ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 4-5 سال پہلے چین نے بڑی کوشش کی کہ ہندوستان کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہوں. دورے ہوئے, مودی صاحب چین گئے, شی جن پنگ صاحب انڈیا گئے, تو چین نے بڑی ایک سنسیئر ایفرٹ کی, کیونکہ چین یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ امریکہ کے کہنے پہ ایک ان کے لیے اس ریجن میں, کیونکہ ہندوستان نیبر ہے, ہندوستان بڑا پڑوسی ہے, چین بڑی مارکیٹ بھی ہے, تو چین یہ چاہتا تھا کہ ان کے ساتھ تعلقات جو ہے نارمل تعلقات رہیں اور تجارت وغیرہ بھی چلتی رہے. تو چین نے یہ کوشش کی کہ یہ امریکہ کے اکسانے پہ, مطلب یہ ان کے خلاف نہ کھڑے ہوں. لیکن وہ ان کی جو توقعات تھیں اس سلسلے میں وہ پوری نہیں ہوئی چین کی, بلکہ ہندوستان کوارڈ کی طرف گیا, امریکہ کے ساتھ تعلقات اور آگے کی طرف بڑھانے کی بات کی. تو جو اب دیکھ رہے ہیں آپ, مودی صاحب کا وزٹ ہو رہا ہے, تو پھر چین نے یہ کہا, یہ سوچا کہ نہیں بھائی یہ جو ہیں یہ تو کسی اور ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, دس ڈپلومیسی از ناٹ ورکنگ. تو پھر آپ نے دیکھا کہ اس کا جو تھا مینیفیسٹیشن وہاں پر 2020 میں جو ہوا, 2020 میں ہوئی, اور اب ان کی اچھی خاصی ٹف ہے. تو دیکھیے ہندوستان چین کے جو تعلقات ہیں نا, اس میں ایک چیز بڑی ہی اہم ہے, وہ ہمیں سب کو مد نظر رکھنی چاہیے. وہ ہے کہ ڈسپائٹ دس بون ہومی جو شروع ہوئی تھی 4-5 سال پہلے, 6 سال پہلے, ان کے تعلقات جو ہیں وہ ایک, اور اس کے اندر
جس کو اردو میں کیا مسٹرسٹ ہے، بے اعتمادی ہے، بے اعتمادی ہے. وہ پوری طرح ایک دوسرے کو ٹرسٹ نہیں کرتے، اور ہم نہیں کرتے. اور یہ مسٹرسٹ جو ہے یہ بڑا ہے ان ساری چیز، یہ پچھلے 2-3 سال میں ہے. تو گلوان کے بعد گلوان کے بعد اور بڑا ہے. تو اب یہ آپ نے کہا کہ ایس سی او میں کیا ہوگا. دیکھیں نا، آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب سے یہ ڈوئل کنٹینمنٹ اسٹریٹجی امریکہ نے لانچ کی ہے روس کے خلاف اور چین کے خلاف، دونوں کے خلاف، اور یہ تو اب ان کی ایک ڈاکٹرن ہے اسٹیبلشڈ. مطلب نیشنل سیکورٹی پیپر آپ اٹھا لیں، ان کی اسٹریٹجی پیپر، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، کوئی چیز اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے 2 سال کی لیٹسٹ دیکھ لیجیے ابھی، اس میں آپ کو کلیئرلی نظر آ جائے گا کہ امریکن پالیسی کیا ہے ان دونوں بڑی ممالک کے بارے میں، چین اور روس کے بارے میں. تو چین اور روس نے اپنی کولیشن بنا لی ہے. اب وہ جہاں بھی ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں بھی امریکہ کے اثر کو وہ کم کر سکیں، انفلوئنس کو، وہ مل کے کریں. انہوں نے جوائنٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں اس ریجن میں ہمارا، کیونکہ یہ تو ہماری نیبرہڈ ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی. تو دونوں ایک یعنی کہ یونیفائڈ سی، حالانکہ تاریخ میں اگر آپ جائیں تو ان کے بڑے اختلافات تھے چین اور روس کے، لیکن اب ساری پیراڈائم چینج ہو گئی ہے. اب چین اور روس جو ہے مل کے امریکہ کے دباؤ کا جہاں تو ہو سکتا ہے وہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے اور کر رہے ہیں. اس میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں تو انڈیا کا رول ویسے بھی کوئی اتنا پازیٹیو تو نہیں رہا ابھی تک. ایک تو مطلب وہاں آپ کو پتا ہے کہ بائی لیٹرل ایشوز جو ہے وہ کھڑے نہیں کیے جاتے. تو یہ آپ نے سنا ہے، کیونکہ میری کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جو بھی ہیڈز آف اسٹیٹ کی میٹنگ ہونے جا رہی تھی، یا 4 جولائی کو جو ہوگی نیو دہلی میں ایس سی او کی، اس میں شاید پریزیڈنٹ شی جن پنگ اور پریزیڈنٹ پیوٹن کے آنے کے امکانات بہت کم تھے. جی، اس وجہ سے انہوں نے ورچوئل کر دیا. ورچوئل کر دیا. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ آیا انڈیا نے اسنپ کیا ہے، یا انڈیا نے اپنی ایک لحاظ سے دکھائی ہے کہ اب ایس سی او کو اتنا ریلیونٹ نہیں رہا ہمارے لیے؟ باقی وہ پہلی والی بات ہے کہ دوسری بات ہے ایس سی او کی ریلیونس تو انڈیا کے لیے رہے گی، کیونکہ انڈیا چاہے گا کہ جہاں بھی، مطلب انڈیا بھی تو آؤٹ ریچ اپنی بڑھا رہا ہے نا. تو وہ کیوں چاہے گا کہ سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ اس کے تعلقات جو ہیں پرانے ہیں اور کافی مطلب یہ کہ اچھے ہیں رہے ہیں. تو انڈیا کیوں چاہے گا کہ وہاں سے ودرا کرے؟ لیکن یہ کہ اب وہ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے جو انڈیا کرے گا کہ چین کے ساتھ تعلقات خراب ہیں لیکن روس کے ساتھ روایتی تعلقات ہیں اور شنگھائی کوآپریشن کا حصہ ہیں. لیکن یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ میں نے بھی یہ سنا ہے کہ شی جن پنگ صاحب اور اپنے پیوٹن صاحب وہاں نہیں جا رہے تھے فار ورائٹی آف ریزنس، اور اس میں یہ ہوا تو انہوں نے سوچا کہ اس کو ورچوئل کر دیں. اور میرے خیال انہوں نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ اس سے یہ ہوگا کہ پاکستان کے وزیر اعظم بھی نہیں آئیں گے، کیونکہ ایک اور ایشو ان کے لیے کھڑا ہوا لاسٹ ٹائم ہمارے وزیر خارجہ کے دورے پہ ہوا. اس کا اچھا جو ہے سلوشن یہی ہے کہ اس کو ورچوئل کر دیا جائے. اچھا، یہ بھی سر تھوڑا سا بتائیے کہ ایک طرف ابھی ہم نے مودی کا جو وزٹ ہو رہا ہے، اسٹیٹ وزٹ، اس میں جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں تھوڑی سی میں دیکھ رہا ہوں ایک نیوانسز تھوڑا سے تبدیل ہوئے ہیں. بھارت کی جو یوکرین پہ پوزیشن ہے، اب انہوں نے بڑے کھل کے کہہ دیا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں کہ بوتھ دا کنٹریز یوکرین کے کانٹیکس میں اس کی ساورنٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی بہت امپورٹنس رکھتے ہیں. جس کا مطلب یہ ہوا کہ بھارت جو اس وقت رشیا کے قبضے میں ہے علاقے، ڈنباس کا علاقہ ہے، دنیس کے علاقے ہیں، یا کرائمی بھی ہے فار دیٹ میٹر، جو 2014 میں قبضہ کیا تھا، بھارت اس کو سپورٹ نہیں کرتا. تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہے کہ مستقبل میں بھی رشیا کے ساتھ بھی ایشوز چلیں گے، کچھ معاملات آگے چلیں گے؟ جی صحیح ہے. میرا خیال ہے کہ روس کے ساتھ بھی ان کے پرابلمز کھڑے ہوں گے. آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ روس سے تیل لے رہے ہیں اور وہ تیل پھر یورپ بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. جی ہاں. اچھا، اس کے بعد جب یہ لاوروف صاحب گئے تھے دہلی ابھی 2-1 مہینے پہلے، تو وہاں انہوں نے پبلکلی یہ کہا تھا کہ ہمارے بینکس کو پرابلم ہو رہی ہے کہ ہم یہ انڈین روپیز میں کیسے ایکسیپٹ کریں، ریمیٹنسز کی پرابلم ہو رہی ہے. مطلب they were not very happy over the mode of payment which India has adopted to purchase the oil. تو یہ ایشوز آئیں گے. دیکھیں روس کا تو بڑا سمپل سی ہمیں سمجھ آتی ہے نا کہ روس اور ہندوستان کے تعلقات جو روایتی رہے ہیں، تاریخی رہے، وہ اپنی جگہ پر ہیں. لیکن اس وقت روس پھنسا ہوا ہے یوکرین وار میں. لیکویڈیٹی کا ایشو تو ہے ان کا، بالکل ہے. ٹھیک ہے، تیل بیچ رہے ہیں وہ دنیا کو، جہاں بک رہا ہے وہ اب ہم بھی لے رہے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اس سے پیسہ آ رہا ہے. اس کے بعد یہ کہ جب روس جو ہے اتنا بڑا سپلائر ہے آرمز کا، میں کل ہی دیکھ رہا تھا کہ سپری کہتا ہے کہ آئی تھنک اٹس اباؤٹ ناؤ ان کی ریڈیوس ہو گئی ہے 60% ہو گئی. نہیں 60 نہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی 47-48% کے قریب ہے. اسرائیل آگے آیا ہے. اسرائیل بھی آگے. اچھا،
تو اگر آپ یہ سمجھیے کہ اگر 50% بھی روس سپلائی کر رہا ہے اکوپمنٹ کو آرمامنٹس انڈیا کو, تو وہ پیسے تو کما رہا ہے نا وہاں سے, انڈیا سے, تو وہ کیوں چاہے گا کہ یہ سیپ ہو؟ ابھی تو روس ان کو چلائے گا, لیکن میرے خیال میں ود دا پیسج آف ٹائم اگر انڈیا کا رویہ یہی رہا. لیکن مسٹ گیو کریڈٹ ٹو انڈیا, اسپیشلی پرائم منسٹر مودی, کہ وہ اس وقت جو ایک ٹینشن ہے چائنا امریکہ کے درمیان یا روس کے درمیان, اس کو بڑا they're exploiting it well to their They have always been exploiting. They have been to their economic development, to their manufacturing. صحیح آپ کہہ رہے ہیں, بٹ آپ ہسٹوریکلی دیکھیں نا, وہ تو 62 میں نان الائنڈ کنٹری تھا ہندوستان. ادھر نہرو صاحب جو ہیں وہ جب وار شروع ہوئی چائنا کے ساتھ, تو انہوں نے ایک بڑا لمبا چوڑا خط جان ایف کینیڈی کو لکھا کہ آپ ہمیں آ جائیں بیل آؤٹ کرنے کے لیے, ہمیں آرمز دیں چین کے خلاف. وہ امریکہ نے ان کو oblige کر دیا. تو ہندوستان کا ہمیشہ یہ ایک پالیسی رہی ہے کہ وہ دے پلے آن آل سائڈس. اور اب یہ کہ چونکہ طاقت ان کی بڑھ گئی ہے, اکانومی بہت اچھی پرفارم کر رہی ہے, بہت بڑی مارکیٹ ہے, آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑی اب دیکھیے نا سر, بن گیا ہے جنرل الیکٹرک. تو یہ بہت بڑی, یہ جو وزٹ ہے, دیکھیں ہم پریکٹیشنرز ہیں ڈپلومیسی کے, آپ بھی اور میں بھی. فارن پالیسی اسپیکس تھرو اسٹیٹمنٹس اینڈ جوائنٹ کمیونیکیز لائک دس. اب اس کے میں ایک دو ہی چیزیں صرف آپ کو پلیز کہتے ہیں کہ they are the closest we are the closest partners in the world, closest partners. پھر کہتے ہیں پریزیڈنٹ بائیڈن صاحب کہتے ہیں کہ it is the most consequential relationship. بالکل ٹھیک ہے جی. پھر کہتے ہیں ذرا سنیں آگے کہ یو ایس انڈیا comprehensive global and strategic partnership anchored in a new level of trust. اور آگے آپ چلتے جائیں. تو اس کا تو سارا ایمفیسس جو ہے, دیکھیں امریکہ جو یہ چاہ رہا ہے کہ چین کے مقابلے میں ان کو کھڑا کر دیا جائے. ٹھیک, ہندوستان اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے, ان کو ٹیکنالوجیکل اپ گریڈیشن چاہیے. آدھے سے زیادہ اسٹیٹمنٹ آپ کو سامنے پڑا ہوا, اس میں آپ پڑھ لیجیے ٹیکنالوجی کے اوپر. ٹیکنالوجی کی جو ان کا انیشیٹو ہے, انیشیٹو آن ایمرجنگ اینڈ کرٹیکل ٹیکنالوجی اینڈ کرٹیکل ایریاز آف کوآپریشن ول ایمرج سیمی کنڈکٹرز. سر انڈیا میں مینوفیکچر جی کے انجنس, سوفسٹیکیٹڈ ہائی کوالٹی ڈرونس اور باقی چیزیں. اور اسپیس مشن 60,000 انڈینس ٹو بی ٹرینڈ ان ریلیٹڈ ٹیکنالوجیز. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر اس میں سے آپ 60% بھی اچیو کر لیتے ہیں, بہت بڑی میرے خیال ہے یہ بریک تھرو ہے. اچھا, تو یہ چین کے خلاف تو بن گیا جی محاذ, یہ تو ابھی کوئی انریول ہوتا ہوا مجھے نہیں لگتا. تو یہ بتائیے کہ چین کو اب چین جس لیول پہ ہے اپنی ڈیولپمنٹ کے, جو ہمیں نظر آتا ہے, کس حد تک امریکہ کو کامیابی ہو جائے گی کہ ڈی رسک کر لے اپنے ریلیشن شپ کو, جو سینکشنز لگا رکھی ہیں ٹیکنالوجی پہ, خاص طور پہ مائکرو چپس وغیرہ پہ, کتنا ہو جائے گا, اس کا کتنا ڈیلے ہو سکتا ہے؟ ڈیلے ہی ہو سکتا ہے نا, ڈیلے ہو سکتا ہے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو چین کے گرد انہوں نے بہت گھیرا تنگ کر دیا, اس کی یہ کوشش کر رہے ہیں, تو چین کی مشکلات بڑھیں گی. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک چیز کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے, جو امریکہ کے بڑے پارٹنرز ہیں, جو چین کے بھی بڑے پارٹنرز ہیں, کیونکہ چین کا آپ دیکھیں تو تجارتی تعلقات 130 ممالک کے ساتھ, they are the largest trading partner of about 130-125 countries. ابھی چینی وزیر اعظم جرمنی اور فرانس کا دورہ بھی کر رہے ہیں. اچھا, اب یہ دیکھیے کہ اس میں یہ ہوگا کہ گھیرا تو وہ تنگ کر رہے ہیں, لیکن کامیابی کے ساتھ تو گئی. آسیان جو ہے چائنا کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے. آسیان از ناٹ کمفرٹیبل ود دس ٹگ آف وار. وہ کہتے ہیں بھائی پلیز آپ ہمارے یہاں آ کے مت لڑائی کیجیے, ہمارے چین کے ساتھ بڑے اہم تعلقات ہیں اکنامک, آپ اپنی یہ شپس چلاتے رہیں وہاں پر ساؤتھ چائنا سی میں, لیکن لڑائی بڑھے. تو وہ بھی دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک سائڈس. سملرلی ایون یورپین یونین دے آر آلسو کاشس کہ وہ نہیں کرنا. جرمنی کے اتنی بڑی اکنامک پریزنس ہے چین میں, خود دیکھیے, اب آپ بھی جرمنی میں سفیر رہیں. تو میں کہہ یہ رہا ہوں کہ چین کے لیے مشکلات کھڑی ہوں گی. کس حد تک یہ کامیاب ہوں گے اس کے بارے میں ابھی کہا نہیں جا سکتا. ہاں, اگر چین نے کچھ چیزوں کو صحیح طریقے سے مینیج نہیں کیا یا مس ہینڈل کیا اس ساری چیز میں, کیونکہ جب آپ کو آپ کے گرد ایک گھیرا تنگ ہوتا ہے تو مختلف پابندیاں لگ جاتی ہیں, آپ کی ڈیولپمنٹ سلو ہو جاتی ہے, پھر انٹرنل بھی ایشوز ہوتے ہیں, اتنا بڑا ملک ہے وہ. لیکن جو میں نے چینیوں کی ایک خاصیت دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ خاموشی سے کام کرتے رہتے ہیں, سر جھکا کے, اور بڑی محنت سے کام کرتے ہیں. تو آئی ایم شیور کہ وہ منیچرائزڈ مائکرو چپس کے اوپر بھی اس وقت کام کر رہے ہوں گے.
اگر پابندیاں لگ بھی جائیں گی ٹھیک ہے تو کچھ نہ کچھ وہ گڈری سے نکال ہی دیں گے. کیونکہ امریکہ دیکھیے ایک طرف بلنکن وہاں پہ کہتے ہیں کہ وی آر اسٹل ایڈہیرنگ ٹو ون چائنا پالیسی, دوسری طرف پریزیڈنٹ بائیڈن کہتے ہیں کہ جی اگر تائیوان پہ کچھ ہوا تو ہم استعمال بھی کریں گے. بہت بڑی کانٹرڈکشن نظر آتی ہیں. تو کیا پروووک چائنا ہوپ فلی پروووک تو نہیں ہونے والا؟ میرا خیال ہے کہ چائنیز سمجھداری سے کام لیں گے, وہ تائیوان کے اوپر کوئی لڑائی کے موڈ میں نہیں جائیں گے کیونکہ یہ نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے ان کے لیے. تو میرا خیال ہے وہ یہ سچویشن کو, لیکن یوکرین والی سچویشن تو نہیں ہو سکتی. تائیوان تو بہت چھوٹا سا سر جزیرہ ہی صحیح ہے. نہیں جی نہیں, اگر if push comes to shove اگر انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ جی اب اور کوئی راستہ نہیں ہے, if Taiwan is close to declaring independence, let's say بہت کرتا ہے امریکہ پش کرتا ہے, گو کہ لگتا نہیں ہے لیکن let's say 5-10 years down the road, تو چائنا پھر اس کے پاس اگر کوئی آپشن نہیں ہو تو نہیں, اگر کوئی آپشن نہیں ہوگا پھر تو ملیٹرلی وہ انٹروین کرے گا, کیونکہ وہ تو ریڈ لائن ہے. ریڈ لائن تو پکی ہے ان کی. دیکھیں نا اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. 72 کا کمیونکے, باقی جتنے کمیونکیز امریکہ 79 کا, ہر ایک میں انہوں نے ریکگنائز کیا امریکہ نے کہ تائیوان تمہارا حصہ ہے. ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے ایک لیجسلیشن انہوں نے پاس کی جس کے تحت وہ تائیوان کو اسلحہ دیتے ہیں. ابھی بھی $1.1 بلین کا انہوں نے اچھا سر, چائنا کے لیے کتنا بڑا ایشو ہوتا ہے کہ ہر 4 سال کے بعد یا 8 سال کے بعد امریکہ میں صدر تبدیل ہو جاتا ہے, ایک نئی پالیسی آ جاتی ہے, صدر بائیڈن ایران کے ساتھ نیوکلیر ڈیل کرتے ہیں, ٹرمپ آتے ہیں وہ JCPOA سے نکل جاتے ہیں, وہ نارتھ کوریا کے ان سے جا کے مل آتے ہیں, پیرس ایکارڈ سے ہٹ جاتے ہیں. تو سسٹم تو یہ کس طرح چائنا کے لیے تو ایک مشکل پیش آتی ہے, بلکہ ہم سب کے لیے آ جاتی ہے, ہمارے لیے بھی مشکل ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ صاحب نے کیسے ہمیں ہمارے خلاف وہ بولے تھے بالکل, اور یہ تو خیر بولتے ہی کچھ نہیں ہے بائیڈن صاحب. تو لیکن یہ چائنا تو اس کو کس طرح ہینڈل ان کے لیے مشکل تو ہوتی ہوگی. جی مشکل ہوتی ہے لیکن انہوں نے اپنی ایکسپرٹیز بھی ڈیولپ کر لی. دیکھیں نا, ڈینگ شاپنگ صاحب نے یہ کیا تھا کہ جب انہوں نے اوپننگ اب شروع کی تو انہوں نے کوئی لاکھوں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں ینگ اسٹوڈنٹس جو تھے وہ ویسٹرن یونیورسٹیز میں بھیج دیے. اب وہ لوگ جو ہیں وہ ٹرین ہو کے واپس آئے ہیں. دے آر PhDs, پوسٹ ڈاک, کوئی اسٹینفورڈ کا پڑھا ہوا ہے, کوئی MIT کا پڑھا ہے, اینڈ ناؤ دے آر ایٹ دی پالیسی میکنگ اینڈ ڈیسیشن میکنگ لیولس. ان کی منسٹریز میں آپ جائیے, ان کے ڈپارٹمنٹ میں جائیے, وہ لوگ ہیں جو امریکہ کو جانتے ہیں. اچھا, یہ کہتے ہیں کہ 3 لاکھ چائنیز اسٹوڈنٹس ہیں US میں. جی 3.5-4 لاکھ ابھی بھی. چائنا میں کتنے نظر آتے ہیں سر؟ اکا دکا ہی ہیں US امریکن اسٹوڈنٹ. جب میں تھا تو اس وقت تو کافی نظر آتے تھے, بہت تعداد میں نہیں لیکن تھے, لیکن اتنی تعداد میں نہیں تھے. وہ تو آپ ادھر بھی جائیں, کینیڈا جائیں, UK جائیں, آسٹریلیا جائیں, وہاں بھی چائنیز بہت ہیں. جی سر, یہ مختصر سا شارٹ بریک ہے ہمارا. ایک شارٹ بریک کے بعد آتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اچھا سر, تھوڑا سا پاکستان کی طرف آ جاتے ہیں, پاکستان چین. پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں بڑی ایک بحث چلتی رہتی ہے کہ جی گلگت بلتستان کو ہم ایک پروویژنل پروونس کا اسٹیٹس دیتے ہیں, اور اس کی وجہ لوگ یہ بتاتے ہیں, جو ایک عام تاثر ہے کہ چین ہمیں بڑا پش کر رہا ہے کہ آپ یہ کیجئے, CPEC کے کانٹیکس میں بہت ضروری ہے. کیا آپ چونکہ چین ہے ماشاءاللہ 2013 سے 2019 تک سفیر ہیں پاکستان میں, کبھی چین نے آپ کے ذریعے اسلام آباد کو یہ کنوے کیا؟ کو آپ اس بارے میں ہمیں بتائیں گے؟ یہ کوئی عجیب سی بات مجھے لگی ہے, کیونکہ جہاں تک میرا مشاہدہ ہے اور جو میرا ذاتی تجربہ ہے, چین ہمیں کبھی بھی اندرونی معاملات میں اس طرح کی ایڈوائز نہیں دیتا. اور یہ پہلی دفعہ تھا کہ فارن منسٹر صاحب جب یہاں آئے تو انہوں نے بڑے فرینڈلی انداز میں, یہ جو بھی پچھلے ماہ آئے, جی انہوں نے بڑے فرینڈلی انداز میں یہ کہا کہ پاکستان کا سیاسی استحکام اور معاشی استحکام جو ہے وہ اس خطے کے لیے بڑا ضروری ہے, اور آپ لوگ کنسنسس کی بیسس کے اوپر اس کو کوشش کریں. یہ بڑی ایک فرینڈلی سی ایڈوائس تھی. نارملی چینی پبلک میں نہیں دیتے, پبلک میں ایسی بات نہیں کرتے. لیکن اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ چین پاکستان میں استحکام چاہتا ہے, چین پاکستان میں معاشی استحکام چاہتا ہے. چین نے یہاں پر انویسٹمنٹ کی ہے. CPEC ہمارا چل رہا ہے جو کہ ایک سگنیچر پروجیکٹ ہے بیلٹ اینڈ روڈ کا, یعنی کہ اس پروجیکٹ میں چین کا بہت بڑا اسٹیک ہے, ہمارا بھی بہت بڑا اسٹیک ہے. تو چین کیوں یہ چاہے گا کہ پاکستان میں جو کسی قسم کا عدم استحکام ہو, تو وہ ساری چیزیں
گڑبڑ ہو جائے. تو یہ کبھی اس قسم کی بات چین نے نہیں کی. جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے کہ گلگت بلتستان کیونکہ مین روٹ بنتا ہے سی پیک کا، اس لحاظ سے ایڈجوائننگ ہمارا اور ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری بھی ہے، ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری بھی ہے. خیر وہ تو ہمارے کراچی ایگریمنٹ اور سارا کچھ سمیت ہے اس کی پروویژن. لیکن یہ تو ڈیسیشن ہم نے خود لینا ہے کہ آیا ہمارے لانگ ٹرم انٹرسٹ میں ہے کہ پروویژنل ہم ایک اسٹیٹس دے دیں اس کو یا نہ دیں. اس کے لیے چین نے ہمیں کبھی اس بات میرے علم میں یہ بالکل نہیں ہے کہ چین نے کبھی. اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو پھر کس کے علم میں ہوگا؟ کبھی اس قسم کوئی میرے بات ہوتے ہوئے جی تو کبھی ایسی کوئی بات پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی بات نہیں. یہ تو ہمارا، اور چین کبھی یہ نہیں کرتا کہ آپ کے اندرونی معاملات میں یہ کہے کہ جی اے ٹھیک ہے یا بی ٹھیک ہے یا بی ٹھیک نہیں ہے تو سی ٹھیک ہے، اس طرح کے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہماری دوستی ہے تو ہم اس دوستی کے ناطے ہم چیزیں ڈسکس کر سکتے ہیں، اور ہم بڑے اسٹریٹجک ایشوز ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. دوستی کے ناطے سے کیا ہم نے کبھی چین کے ساتھ جو ہمیں ویسٹرن دنیا سے اطلاعات ملتی ہیں ویگر مسلمز کا ایشو جو ہے، کبھی ہم نے دوستی کے ناطے ان سے ڈسکس کیا ہے؟ جی بالکل کیا تھا. ہم نے اس کانٹیکسٹ میں بھی کیا کیونکہ جب یہ وہاں سلسلہ شروع ہوا تھا، جب کچھ پکڑ دکڑ ہوئی تھی لوگوں کی، تو کچھ ہمارے تھے کیا کہتے ہیں پاکستانی نیشنلز جن کی وہاں پر شادیاں ہوئی تھیں لوکل خواتین کے ساتھ، اور جس پہ ان کے مطلب جن کے خلاف کوئی ان کو شک و شبہ تھا، ان کے خلاف کارروائی کی گئی. تو پھر ہمیں پاکستانی نیشنلز نے ہمیں، یہ کون سے پاکستانی نیشنل جن کی ویگر مسلمز کے ساتھ شادی ہوئی ہے، جو پڑھنے جاتے ہیں اسٹوڈنٹس ہیں؟ جی نہیں اسٹوڈنٹس ہیں، تجارت کرتے ہیں. یہ تو بڑا ہسٹوریکل ہے ہمارا، یعنی کہ 49 سے پہلے کے زمانے میں حاجی بھی آیا کرتے تھے. تو یہ تو بڑا، آپ یہاں بھی جائیں تو آپ کو یہاں چائنا ٹاؤن وغیرہ میں نظر آتے ہیں یہ لوگ حاجی یہاں آتے تھے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو وہ کچھ شادیاں پرانی ہوئی ہیں، کچھ کی نئی ہوئی ہیں، تجارت کے لیے جاتے ہیں ہمارے لوگ، جاتے ہیں وہاں پر. ہنزا وغیرہ کے ریجن سے بھی کافی جاتے ہیں، بلکہ جو اب راہداری کھلی ہے آپ کو پتہ ہے گرمیوں میں زیادہ ہوتا ہے، تو وہ شادیاں ودی ہوئی ہیں، بچے وغیرہ بھی تھے. تو پھر ہم نے یہ ٹیک اپ کیا تھا کہ دیکھیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے اندرونی معاملات میں، یہ بالکل اٹس اسٹیبلش پرنسپل بٹوین دا ٹو کنٹریز، وی ڈو ناٹ interfere in internal affairs of each other. But we discuss. We do discuss. We can as a friendly discussion. تو دیکھیں نا آپ behind the doors آپ کچھ کر سکتے ہیں، اور یہ تو پاکستانیوں کا معاملہ تھا. تو ہم نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیے ہم آپ کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے کہ آپ یہ صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، اپنے قانون کے مطابق آپ چلیں جو بھی ہے. لیکن اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ آپ چھان بین کر لیں، اور اگر کوئی انوسنٹ ہے تو اس کے خلاف پھر کارروائی نہیں کیجیے. تو پھر اس کا نتیجہ نکلا، اس میں پھر یہ تھا کہ کچھ لوگ جو اس شروع میں جن کو پکڑا گیا تھا، کچھ خواتین وغیرہ جن کے خلاف کو پروف نہیں ملا، پھر انہوں نے ان کو چھوڑ. اچھا، آپ کو چونکہ آپ پاکستان کے سفیر ہیں چین میں ایک بڑے عرصے تک، آپ کو کہیں کسی لیول پہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا گروپ ہے جو ہماری خاص طور پہ لیڈ ہے، دے آر ویسٹرن اورینٹیڈ، انگریزی ہماری آفیشیل لینگویج ہے، ہمارے بچے باہر آکسفورڈ کیمبرج میں پڑھتے ہیں. چین میں اگر آپ دیکھیے تو جو لوگ پڑھنے جاتے ہیں پاکستان سے وہ ایک مڈل کلاس سے لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں. تو ہمارے ہاں بھی کچھ ایسے تحفظات ہیں چین کے حوالے سے، اور یہ جو بیلنسنگ ایکٹ کی ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہم کسی کیمپ میں شامل نہیں ہیں، ہم سب کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں. چلیے پوسٹنگ، پبلک پوسٹنگ کی حد تک تو میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن آپ کو کوئی محسوس ہوا ایز پاکستان کے ایمبیسڈر کے ہونے کے حوالے سے کہ پاکستان میں کوئی ریزسٹنس ہو اس کانٹیکسٹ میں چین کے ساتھ تعلقات کو آگے لے جانے میں؟ جی یہ بھی ایک یہاں طبقہ ہے جو کہ بڑا ویسٹرن اورینٹڈ ہے، اور دوسری بات یہ کہ چین کے ساتھ ہمارا ایکسپوجر اس طریقے سے نہیں رہا. پیپل ٹو پیپل کنیکٹیوٹی کا جو ایلیمنٹ ہے نا وہ مسنگ رہا ہے. اب اس کے اوپر کام ہو رہا ہے آہستہ، وہ بھی اور میرے نزدیک تو اور تیز ہونا چاہیے. اب ہمارے 28 سے 30 ہزار اسٹوڈنٹس وہاں پر ہیں، اس میں سے 4-5 ہزار پی ایچ ڈیز اور پوسٹ ڈاک کر رہے ہیں. اب بڑی اسپیشلائز فیلڈس میں وہ ہو رہا ہے، کہ آپ کا ایک پول بن رہا ہے. تو وہ جب وہاں رہتے ہیں وہ چینی زبان بھی سیکھتے ہیں، 4-5 سال رہتے ہیں، تو وہ ایک اچھا، یعنی کہ دے بیکم ایمبیسڈرز آف گڈ ول بٹوین دا ٹو کنٹریز. لیکن ہے یہ کہ چونکہ چین ایک کلوز سوسائٹی تھی، پہلے سینٹرلائز تھا، اب جب اوپن اپ ہوا اب لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے، تو اس سے فرق پڑے گا. لیکن ہمارا ڈائریکشن تو
تو وہیں رہا نا مغرب. ٹھیک ہے اگر امریکن یونیورسٹیز ویسٹرن should, why یونیورسٹیز not? وائی ناٹ, Why not? لیکن چائنیز یونیورسٹیز بڑی اچھی آئی ہیں. چنگوا یونیورسٹی جو ہے یہ MIT کے ساتھ کمپیٹ کر رہی ہے, یعنی ورلڈ رینکنگ میں یہ بڑی آگے اب آئی ہیں یونیورسٹیز محنت کی وجہ سے. تو لیکن یہ کہ آہستہ آہستہ ہمیں یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا نا کہ ہماری اگر وہ سب سے بڑا لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے ہمارا چین اس وقت, تو ہمیں کوئی فیوچر میں بھی تو دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے کرنا کیا ہے ان کے ساتھ. ہم نے FTA تو سائن کر لیا, اس کا بھی ہمیں کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوا, تو مطلب کیسے چلنا ہے ہم نے, یا اگر ہمارے اسٹریٹجک تعلقات اتنے اہم ہیں ان کے ساتھ تو کتنی ہم ریسرچ کر رہے ہیں کہ آئندہ 5 سال میں 10 سال میں ہمارے تعلقات کہاں پہنچیں گے. یہ جو انڈیا US فیکٹر ہے جو ہمارے خلاف یہاں پر ساؤتھ ایشیا میں کام کر رہا ہے, دیکھیے نا, مطلب یہ کہ جو اب جوائنٹ کمیونیکے آیا اس میں آپ کو بڑا کلیئر میسج آیا ہے. بالکل کلیئر ہے, آپ کو ٹیررزم کے اوپر اتنا ان ایکویویکل قسم کا میسج آیا ہے وہاں سے, پہلے بھی آتا رہا, ابھی بڑا کلیئر ہے. تو اب آپ کو امریکہ جو ہے 3-4 لینس سے دیکھتا ہے. آپ کو ٹیررزم کے لینس سے دیکھتا ہے, آپ کو کیا کہتے ہیں انڈیا کے لینس سے دیکھتا ہے, چین کے لینس سے دیکھتا ہے, اور افغانستان کے لینس سے دیکھتا ہے. تو آپ کی تو مطلب یہ کہ ایک کشمکش ہے جس میں آپ جو ہیں وہ انگیجڈ ہیں. تو آپ کو کوئی خیال آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اپنے سسٹم کے اندر کہ اس قسم کی کوئی تھنکنگ ہے؟ کیونکہ مجھے تو وہی نظر آتا ہے کہ ابھی تک ہم کنفیوزڈ ہی ہیں. شاید ہم کنفیوزڈ ہیں اور ہمیں کلیئرٹی نہیں ہے. ہم ایک طرف ہمارے چین کا دیکھیں نا, ہر ریلیشن شپ کی ایک ہسٹری ہوتی ہے, ایک ڈائریکشن ہوتی ہے, ٹریجیکٹری ہوتی ہے. میں بالکل فیکٹس کی بات کر رہا ہوں. آپ امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو دیکھ لیجئے اور چین کے ساتھ دیکھ لیجئے, اور ان کو آپ خود کمپیئر کر کے دیکھ لیجئے کہ ہاں واٹ ہیز بین دا ہسٹری, کیسے دونوں بڑے پلیئرز نے ہمارے ساتھ تعلقات رکھے. تو وہ کنفیوژن ہے ہمارے. دوسرا یہ کہ یہاں پہ بڑی ایک منظم طریقے سے ایک پروپیگنڈا مہم چلائی گئی ہے چین کے خلاف کہ جی یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. جو کرپشن کی بات کی گئی تھی کہ سی پیک کے پروڈکٹس میں کرپشن, دیکھیں وہ تو کوئی چیز سامنے نہیں لا سکے یہ لوگ, کچھ بھی نہیں آیا سامنے. اس نے بہت ڈیمیج کیا, نہیں سر ڈیمیج کیا. پھر یہ کہ جب کچھ بیانات یہاں سے بڑے اہم لوگوں کے آئے, عہدیداروں کے, جنہوں نے چین کے خلاف, تو چین بھی اپسیٹ ہوا کہ ہمارے خلاف یعنی کہ ہم مدد کر رہے ہیں سی پیک میں اور یہ جو بھی ہے, اور ہمارے خلاف بیانات دیے جا رہے ہیں. تو ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ہم نے ملک کو کہاں لے کے جانا ہے. دیکھیں ٹیکنالوجی آپ کو یہ کلیئر ہو گیا نا اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ سے کہ کہاں سے انڈیا ٹیکنالوجی لے رہا ہے. اب وہ ایک اور بحث چھڑ گئی, لیکن ہمارے ایشل ٹیلس نے ایک اور بحث چھڑ دی ہے کہ جی نہیں آپ ٹرسٹ نہ کریں, اور 2-4 نے اور بھی آرٹیکل لکھ دیے. ڈینیل مارکی نے بھی لکھا ہے. ڈینیل مارکی نے. مطلب پوائنٹ از کہ ٹرسٹ کریں یا نہ کریں وہ تو 10 سال کے بعد. لیکن یہاں تو ہمارے اپنے لوگ جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو امریکہ کا اپنا کیا دھرا ہے, ہم کیوں چین سے اسلحہ لے رہے ہیں کیونکہ امریکہ ہمیں نہیں دے رہا, حالانکہ چین کا اسلحہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم لیں. نہیں تو امریکہ تو آپ کو اسلحہ نہیں دے گا, امریکہ آپ کو ٹیکنالوجی بھی تو یہ پبلک میں بیان کرنے کی ضرورت کیوں تھی؟ نا امریکہ جو فل برائٹ اسکالرشپس دیتا ہے وہ آپ کو زیادہ تر سوشل سائنس میں دیتا ہے, نیچرل سائنس میں تو نہیں دیتا. اسی لیے کہ آپ نے ایک نیوکلیر بم بنا لیا تھا, آپ نے ایک ڈیٹرنس ایکوائر کر لیا, تو آپ نے تو اپنے آپ کو سیف گارڈ کیا ہے نا, اپنی ساورنٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ نے یہ کیا. اگر یہ نہیں ہوتا تو آپ خود ہی سمجھتے ہیں, مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک ان ٹرمز آف کیپیبلٹی, ملٹری کیپیبلٹی کہاں ہوتا. تو یہ تو آپ کا اس وقت آپ کا میرا تو یہی ماننا ہے کہ اسٹریٹجک جو پارٹنرشپ پاکستان کی چائنا کے ساتھ ہے وہ ہمارے لیے اور چین کے حد کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک لحاظ سے سینا کو نون ہے ہمارے اپنے لیے, ہماری اسٹیبلٹی. دونوں کا جو پرپز ہے وہ سرو کر رہی ہے. اور چین اور پاکستان کے تعلقات میں ایک جو بڑا اہم پہلو ہے وہ یہ کہ ہمارے درمیان کوئی کانفلکٹ نہیں ہے. کانفلکٹ کوئی ایسی چیز پہ نہیں ہے نا, کسی بھی ریلیشن شپ میں تھوڑے بہت وہ تو ہوتی ہیں اپس اینڈ ڈاؤنز, وہ بیٹھ کے ہم حل کر سکتے ہیں, لیکن کوئی کانفلکٹ نہیں ہے, صرف پوٹینشیل ہے اس کو آگے بڑھانے کا. آپ ٹیکنالوجی لیجئے, زراعت کے سی پیک کو آگے لے کے چلیں, جو چیزیں ہوں گی اس میں کوتاہیاں ہیں, لیپسز ہیں, لوپ ہولز ہیں, ان کو آپ تو چین کی جانب سے کوئی ریلکٹنس نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ ریلکٹنس ہوگی, وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں استحکام ہو اور ایک ہم کنٹینیوٹی کے ساتھ ایک پالیسی کو امپلیمنٹ کریں, کیونکہ ہمارے یہاں جو پروسیسز ہیں اور ہمارے جو ڈیفیکلٹیز ہیں اس کو حل کرنا تو ہمارا کام ہے, چین کا کام تو نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ سر فار بینگ آن ڈیسائفر, ریئلی اپریشیٹ. بہت بہت شکریہ. ناظرین, ڈیسائفر آج دیکھا آپ نے, ہم نے امبیسڈر خالد مسعود صاحب سے ذاتی طور پہ میں نے تو بہت استفادہ کیا. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ.